نون لیگ کی سنی گئی NA-75 میں دوبارہ انتخاب ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسکا کا ضمنی انتخاب کل عدم قرار دے دیا۔ 18 مارچ کو پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ کا حکم۔ فیصلے میں کہا ڈسکا میں صاف، شفاف اور منصفانہ انتخاب نہیں ہوا۔ دھاندلی کی سازش کہاں تیار ہوئی؟ چیف سیکرٹری، IG، کمشنر اور دیگر سرکاری اہلکار کس کا حکم سن رہے تھے؟ مریم نواز نے سوال اٹھا دیے۔ کہتی ہیں منصفانہ الیکشن کے لیے سازش کی کڑیاں کھولنا لازمی ہے۔ ان سب کو سزا دی جائے جو عوام کی امانت میں۔ الیکشن کمیشن کا کمشنر گوجرانوالہ اور RPO کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم۔ سیالکوٹ کا DC اور DPO معطل۔ ڈسکا کا AC بھی زد میں آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو وضاحت کے لیے بلا لیا۔ لاپتہ پریزائڈنگ افسران کو 3 سال جیل۔ شبلی فراز کے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر جواب دینے سے گریز، صحافی کے سوال پر برہم ہو گئے۔ صحافی نے پوچھا کیا اب پنجاب حکومت کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے؟ شبلی فراز بولے آپ استعفیٰ دے دیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا احترام ہے، قانونی چارہ جوئی ہمارا حق ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا رد عمل، کہا اپیل کا فیصلہ پارٹی مشاورت سے ہوگا۔ اپوزیشن کا موقف ہے اتنا جھوٹ بولو کہ سچ دب جائے۔ MKM نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ خوشائند قرار دے دیا۔ فیصل سبزواری کہتے ہیں خواہش ہے ایسے ہی فیصلے ہوتے رہیں۔ 2018 کے انتخابی نتائج پر اعتراض تھا، ناجائز طریقے سے ووٹ خریدنے پر سینیٹر نہیں بننا چاہیے۔ MKM پیپلز پارٹی سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ پنجاب میں سینٹ کے تمام 11 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب۔ نون لیگ اور PTI کے 5 امیدوار سینیٹرز بن گئے۔ ایک سیٹ کافلی کے کامل علی آقا کو مل گئی۔ تمام امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کل جاری کیا جائے گا۔ سینٹ الیکشن خفیہ ہوگا یا اوپن بیلٹ؟ سپریم کورٹ کی صدارتی ریفرنس پر رائے محفوظ۔ عدالت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف آئین کی تشریح کریں گے۔ ہر جماعت شفاف الیکشن چاہتی ہے لیکن بسم اللہ کوئی نہیں کرتا۔ انتخابی عمل سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ترمیم کیوں نہیں کی جا رہی؟ چیف جسٹس کے ریمارک۔ امن کی طرف بڑی پیش رفت۔ پاکستان اور بھارت LOC پر سیز فائر پر متفق۔ دونوں ممالک کے DJ ملٹری آپریشنز کا ہاٹ لائن پر رابطہ۔ کنٹرول لائن سمیت تمام سیکٹرز کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بنیادی معاملات اور خدشات حل کرنے پر اتفاق۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارت کی طرف سے 2003 کے بعد سے اب تک 13,500 سے زائد خلاف ورزیاں کی گئیں۔ مریم نواز اور بلاول کی حکومت پر لفظی وار۔ مریم بولی تحریک انصاف عوام کی مجرم جماعت ہے، آئین میں تبدیلی پارلیمان نے لانی ہے، ہم جعلی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا نااہل حکمران ملک کے لیے بوجھ بن گئے، کٹ پتلی کو گھر بیچ کر ہی رہیں گے۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے ضمانتی مچل کے احتساب عدالت میں جمع۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے پراتفاق استقبال کی تیاریاں مکمل۔ احتساب عدالت کے باہر بھی مٹھائیاں تقسیم۔ تحریک انصاف کو ریلیف مل گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے سیف اللہ ابڑو کو سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا۔ الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ کل عدم قرار۔ حلیم عادل شیخ اور سعید غنی آمنے سامنے۔ PTI رہنما کہتے ہیں سیکیورٹی چھیننے کے بعد مجھ پر حملہ ہوا، جیل میں منصوبہ بندی سے سام چھوڑا گیا۔ سعید غنی بولے حلیم عادل شیخ کو حوالات میں نہیں کمرے میں رکھا گیا، شہرت حاصل کرنے کے لیے حلیم عادل کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حکومت کا یکم مارچ سے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا ہے یکم مارچ سے ہفتے میں 5 دن کلاسز ہوں گی۔ فیصلے کا اطلاق ملک بھر میں ہوگا۔ لاپتہ افراد کی عدم بازیابی، سندھ ہائی کورٹ نے IG سندھ کو جھاڑ پلا دی۔ ہر صورت لاپتہ افراد بازیاب کرانے کا حکم۔ خیبر پختونخوا کے حراستی مرکز سے بھی رپورٹس طلب۔ پاکستان کا دفاع مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے، ملکی دفاع کے لیے پاک فضائیہ کی گراں قدر خدمات ہیں۔ صدر عارف الوی کا شور کوٹ میں پاک فضائیہ کی تقریب سے خطاب۔